معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آخری آیت 200 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ابتدائی چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا آیت نمبر 190 سے 200 تک کا ترجمہ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کے کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں سے وہ نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے یہاں تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب اس حصے میں آیت نمبر 181 سے
190 سے 200 تک کی تفسیر النور۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی ابتدائی 6 آیات 190 سے 195 تک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکعت طاری ہوگی اور کھڑے بیٹھے اور لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و اختار روتے رہے۔ تہجد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدے بھی کیے لیکن کیفیت برقرار رہی۔ صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی تو وجہ دریافت کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے مجھ پر یہ 6 آیات نازل فرمائی ہیں تو میں اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کروں؟ ان آیات میں اللہ اپنے بندے میں عاجزی اور خلوص دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات دن پر اور دن کا رات پر چھا جانا عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اولو الالباب کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کہ اے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا یقیناً اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہے تھے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت نصیب فرمانا۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں اللہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرنے والا نہیں ہوں، وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں اذیتیں دی گئیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی قربان کی، میں لازماً ان سے ان کی برائیاں اتار دوں گا اور یقیناً انہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اور سب سے اچھا بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب یہ اگلی 5 آیات میں اس صورت کا خلاصہ کلام بیان کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں اہل کتاب کا علیحدہ علیحدہ اور اکٹھے بھی ذکر کیا گیا ہے، اہل ایمان اور مشرکین مکہ کا بھی ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار، ان کی جھوٹی طاقت اور شان و شوکت کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو جانا، یہ تو بس عارضی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور دوسری طرف جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ ان کی ابتدائی مہمان نوازی ہے، اور نیکوکاروں کے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک اہل کتاب وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس سے پہلے جو ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر یعنی دنیاوی فائدے کے لیے فروخت نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے جو جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہ آخری آیت ہے، پھر اہل ایمان کو خطاب ہے کہ اے اہل ایمان، صبر کرو اور صبر میں سبقت حاصل کرو اور رابطے میں رہو، یعنی جنگ کی تیاری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔